کبھی کبھی نا سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، ایک تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے ہی بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو۔ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، دل میں بے نام سی بے چینی۔ تم کچھ دن پہلے تک ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے تمہیں سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ، اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں، دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اور کتنا آزمائے گا تو؟ تو جان لو، یہ سوال، یہ تھکن، یہ سب بے وجہ نہیں۔ نشانی نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو، میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے، تمہیں اللہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں، اور دل بس یہی کہتا ہے، بس اب اور نہیں۔ تو رک جاؤ، یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے، تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی، کیا تمہیں یاد ہے جب سب چھوڑ گئے تھے،
پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی۔ جب سب دربند ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ ملا تھا۔ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی ہے۔ اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے نہیں آتی ہیں۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف نشانی تھی، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ نشانی نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن ہی نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش نظر آتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو۔ تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارے قریب آتا ہے۔ وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف کرتا ہے۔ جب سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا تب تم نے اللہ سے دل کی باتیں شروع کر دیں۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دیر لگانی شروع کر دی۔ جب دل رویا تب زبان پر یا اللہ آیا۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں تھیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو تم۔ وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو دیکھنے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو، نہیں، اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ، جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر وہ دروازے کھولتا ہے جو تم نے مانگے بھی نہیں ہوتے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں بلکہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یا رب، جن کے دل میں غم ہے ان کے دلوں کو تو اپنا قرب دے، جس کی دعا رکی ہوئی ہے اسے قبول فرما، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے تو اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے تو اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔